اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہر مومن کا اٹھتا ہوا ہر قدم جو فرزند زہرا حسین ابن علی کی مجلس کے لیے اٹھا، پروردگار بروز حشر یہ زحمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا کر رہے ہیں، پروردگار خود محافظت فرمائے۔ پروردگار جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولادی ہے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار جو مومنین سفر میں ان کا سفر بے خطر فرمائے۔ پروردگار تمام مومن جو اس دنیا سے محبت حسین دی اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار انہیں ان کی قبروں میں شفاعت حسین ابن علی نصیب فرمائے۔ اور بالاخص ڈاکٹر عامر علی صاحب، ان کے والدین بزرگوار، آپ کے حاضرین، اور بالاخص سید سفیر سجاد شیرازی کی پروردگار درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ان ساروں کی بلندی درجات کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا یوم القیامت زوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا یوم القیامت بقاء علی الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور وہ دعائیں جو آپ کے دلوں میں ہیں، جو میرے دلوں میں ہیں، جو میں نہیں جانتا، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، غیبت کی مسند پہ حیبت کی مقام اور امام جانتے ہیں۔ پروردگار اسی امام کی تو پہلی ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس نامہ اعمال اس قدر نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارا کردار اس قدر نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے۔ ہاں، یہ بزرگ، یہ جوان بچے، مائیں بہنیں جانتی ہیں ایک وسیلہ ہے جو تجھے دیا جائے تو رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا اسر المستودع فیہا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین، لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقیٰ وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیث الثریٰ غیث الوریٰ حتف العدا مفتاح الندی مصباح الدجیٰ۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد صفی وبہلول شریف الاصل ابن ام الرسول والزوج البتول والسیف اللہ المسلول والشمس له المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام
مکی مدنی قرشی ماشاءاللہ لوزعی سبحان اللہ ولی وسیع سقی جری علی ماشاءاللہ ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء صلوات پڑھتے ہیں ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء ماشاءاللہ الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال ماشاءاللہ والمبارکۃ بالافعال ماشاءاللہ والطاہرۃ بالاحوال سبحان اللہ الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول بالزمان والسیدۃ النسوان ماشاءاللہ سبحان اللہ النوریۃ بالشہادت والحانیۃ بالزہادت والاغراء بالولادہ ماشاءاللہ المحدثۃ بالشفقت سبحان اللہ الحرۃ بالنفقت اعنی العلوم اعنی النیرین اعنی البدرین سبحان اللہ اعنی وارث المشرقین ماشاءاللہ اعنی الحسن والحسین سبحان اللہ اعنی صاحب شجرۃ الطوبى ماشاءاللہ التي انزل في شأنها وشأن زوجها سورة الأداء اعنی فاطمة الزہراء صلوات شروعیے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندر صلوات ولعنت اللہ علی اعدائهم ومن هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر حق الزہراء ولعن اللہ من انکر فضائل علی ملک سید الشہداء وارث نینوا مصداق حلقہ حسین ابن علی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجیے اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم. ایک دفعہ مل کے فرزند زہرا کی ذات پہ زبانوں کو صلوات سے معطر سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ موضوع سخن کربلا، حسین اور ہم ماشاءاللہ اس پہ لب کشائی کروں. میں دیکھتا ہوں کہ یکم محرم سے جس طرح عزیز اعلان کر رہے تھے 8 ربیع الاول تک مجلس جاری رہے گی. ماشاءاللہ تو یہ میں تو اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں، اپنی دینت سمجھتا ہوں، اس معاشری عقیدہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار یہ ہمتیں، یہ نہ تھکنا، ہر روز مجلس میں آ جانا، اس بات پہ بین دلیل ہے کہ پروردگار نے ہمارے ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کر کے محبت حسین کا اصیل کر دیا. آپ سلامت رہیں. اور ان بزرگوں کی، نوجوانوں کی جوانیاں دیکھتے ہوئے کہ جو جانتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، بستر مرگ پہ نہیں بیٹھتے بلکہ مسیحاؤں کے مسیح حسین ابن علی کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ سوال، اور یہ میرے بھی بات ذہن میں آئی ہے، چونکہ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہر سال وہی مجلس، ہر سال یکم محرم الحرام 8 ربیع الاول تک کئی ایسے امام درگاہیں ہیں جہاں نہ مومنین تھکتے ہیں، نہ نیازیں ختم ہوتی ہیں، ماشاءاللہ نہ ان کا بجٹ کم ہوتا ہے، نہ ان کا حوصلہ کم ہوتا ہے، نہ ان کی زندگی کے ایسے لمحات کے جو انہوں نے کہیں اور گزارنے ہو وہاں میں کوئی کمی آتی ہے. آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہر سال وہی 2 محرم ہے، پانی بند ہوا، 2 محرم آمد کربلا ہوئی، پھر پانی 7 کو بند ہوا، پھر عصر عاشور، پھر شب عاشور، پھر 10 محرم الحرام، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ہر سال وہی. آخر یہ تکرار کیوں کرتے ہو؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن میں نقضی جواب دوں کہ اگر ہمارے تکرار سے مسئلہ ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ دن میں کتنی دفعہ کھانا کھایا ہے؟ 3 دفعہ کھایا ہے. کل بھی کھایا ہے، آج بھی کھاؤ گے، اس سے اگلے دن بھی کھاؤ گے، اس سے اگلے دن بھی کھاؤ گے. یہ روزانہ کھانے کا تکرار کیوں ہوتا ہے؟ یہ تکرار کیوں ہے؟ ہمارے تکرار سے مسئلہ ہے کہ ہر سال وہی مجلس، ہر سال وہی 10 محرم، ہر سال وہی شب عاشور، ہر سال وہی شام غریبہ، ہر سال تکرار سے کیا ہوتا ہے؟
تو آپ بتائیں کھانا تو آپ روز کھاتے ہیں، یہ تکرار سے کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ کہا اس میں ہماری زندگی ہے، ہاں اگر یہ چھوڑ دیں تو ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے، ہم بجھ جائے۔ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے۔ سبحان اللہ بزرگوں کی آپ ماشاء اللہ، سبحان کو اللہ۔ سلام ہے، اس میں زندگی ہے۔ چلیں ایک اور بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں آپ نے پورا قرآن لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ لیا، پڑھ لیا گھر میں پڑھ لیا، پھر اگلے سال پھر کیوں؟ پھر اگلے سال قرآن بھی وہی ہے، الحمد بھی وہی ہے، سورہ بقرہ بھی وہی ہے، والناس بھی وہی ہے، یہ کیوں؟ کہ اس کھانے میں زندگی تھی اور قرآن میں اس کی بندگی ہے۔ کوئی انسان نہ زندگی کے بغیر جی سکتا ہے نہ اس کی بندگی کے بغیر جی سکتا ہے۔ ہم تو پلٹ کے یہی کہتے ہیں نا کہ تمہاری زندگی کھانے میں ہے، بندگی اس میں ہے، الگ چیزیں ہیں۔ مجلس حسین کا تکرار اسی لیے ہے، مجلس میں ہماری زندگی بھی ہے، اس کی بندگی بھی ہے۔ زندگی اور بندگی ماشاء اللہ۔ مجلس حسین میں ہماری زندگی بھی ہے بندگی بھی ہے، اور مجلس حسین میں پروردگار کی بندگی بھی ہے۔ اور میں اس بحث کو آگے بڑھاؤں کہ کس طرح کی زندگی ہے، جس چیز کو زندگی کہا جائے گا ماشاء اللہ مجلس حسین سے وہ ملے گی۔ ماشاء اللہ ہماری روح کی زندگی مجلس حسین میں، سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کی زندگی مجلس حسین میں۔ یہ کون کہتا ہے کہ ہم صرف مجلس سننے آتے ہیں؟ نہیں، ہم مومن ہیں، ہم اپنے ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو مردہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ایمان زندہ کرواتے ہیں تو مجلس حسین سے، ہم اپنا دین زندہ کرواتے ہیں تو مجلس حسین سے، ہم اپنی فکریں زندہ کرواتے ہیں تو مجلس حسین سے، ہم اپنا کردار زندہ کرواتے ہیں تو مجلس حسین سے۔ کس نے کہا کہ یہ صرف مجلس ہے؟ مجلس نہیں ہے، یہاں کردار کو زندگی ملتی ہے، افکار کو زندگی ملتی ہے، روح کو زندگی ملتی ہے، ہمارے دین کو زندگی ملتی ہے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو زندگی ملتی ہے، نماز میں روح آتی ہے۔ وگرنہ ایسی محفلیں زندگی میں کئی دیکھنے کو ملیں گی جہاں نام کا ایمان تو ہے، علم تو ہے، نماز اور روزہ تو ہے، لیکن اگر حسین کا تذکرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زندگی کی روح نکل جاتی ہے۔ سب سے بڑی مثال عصر عاشور واقعہ کربلا، کئی ایسے قاریان قرآن ہے لیکن زندگی نہیں ہے، وہاں مفتی ہے لیکن زندگی نہیں ہے۔ تو ہم اتنا کہتے ہیں اگر اسلام جیسے عظیم بدن سے حسینیت نکال لو گے پھر مردگی بچ جائے گی یا صرف یزیدیت بچ جائے گی؟ صلوات پڑھیں۔ اگر اسلام جیسے مقدس مذہب سے حسین نکالو گے پھر سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں بچتا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا حب الحسین ماشاء اللہ یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم۔ کسی نے پوچھا تھا، بات انشاءاللہ بڑھے گی، کربلا، حسین اور ہم، ماشاء اللہ یا رسول اللہ جب بھی حسین کا تذکرہ آتا ہے، جب بھی حسین کی بات آتی ہے دل مچل سا جاتا ہے۔ اور بات ابھی آ گئی ہے تو ابو ذر نے جناب سلمان سے کہا تھا، آپس کی بات ہے، ابو ذر نے سلمان سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ سے وش کرتا ہوں، سیدہ سے وش کرتا ہوں، حسن حسین سے بھی، مولا متقیان سے بھی محبت ہے، سارے پنجتن سے عشق ہے، لیکن ابو ذر جب نام حسین کا آ جائے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بزرگوں کو دیکھیے، یہ تازگی، یہ روح کی تازگی، نام حسین کا ہے، طبیعت مچل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ ابو ذر نے سلمان کو کہا مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے عقیدے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں ساروں کو رسول اللہ کو سید الانبیاء مانتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے تو ہمت کر لی ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی حسین سے کچھ انوکھا عشق کرتا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو علی کے پاس جاتے ہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حدیث وہ یہ جو روایتاً درایتاً جس کی ذمہ داری میرے اوپر، علی کے پاس آئے، یا علی ہمیں ایک مسئلہ درکار ہے، ہم دونوں حسین سے محبت کرتے ہیں، ماشاء اللہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، سیدہ سے بھی محبت، سب سے محبت ہے، لیکن جب حسین آئے، حسین کا نام آئے، حسین کا تذکرہ آئے، طبیعت مچل جاتی ہے۔ علی نے کہا
کہ ہمیں بھی ساروں سے محبت ہے، لیکن نہ جانے میرے بیٹے حسین میں اس نے کیا رکھ دیا ہے۔ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا پھر چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اس نے ہماری اصلاح فرمائی، اگر گنجائش ہے تو۔ رسول اللہ کے پاس آ کے سوال کیا، میں بتائیے کہ ہم حسین سے کچھ انوکھا محبت و عشق کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہا جس مرض کے تم مریض ہو میں بھی اسی میں مبتلا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی یا علی یا علی مدد یا علی۔ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کامل الزیارات کل میں ممبر پہ لے آؤں گا، مولانا کی موجود ہے، خدا ان کی زندگی دراز کرے آپ کے لیے۔ مولانا ایک نعمت ہیں، دلاور نقوی صاحب، کتاب پڑھی ہے، میں ابھی حوالہ دکھا دوں گا۔ میں کامل الزیارات بہت ساری احادیث ہیں جو ممبر پہ بھی بیان نہیں ہوتی، لیکن خلاصتاً اگر بیان کروں، صرف پنجتن حسین سے انوکھا عشق نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کامل الزیارات کی جو ابھی یہاں پہ موجود ہے۔ پروردگار نے حدیث قدسی کے ذریعے رسول اللہ تک جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ من زار قبر الحسین کان کمن مئۃ حج مع رسول اللہ۔ سبحان اللہ، واجب حج کو چھوڑ کے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کا جتنا ثواب رکھا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ خدا کے گھر کی زیارت کا کتنا ثواب ہے، جتنا بھی رکھا ہو، اللہ کہتے ہیں من زار قبر الحسین کان کمن مئۃ حج مع رسول اللہ، کا جو واجب حج کے علاوہ میرے گھر میں 100 دفعہ آئے گا، حسین کے گھر 1 دفعہ جائے گا۔ میرے گھر میں 100 دفعہ آنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا حسین کے گھر 1 دفعہ جانے کا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت۔ آگے میں بیان کروں گا کہ حسین کو کیوں عظمتیں ملی۔ ماشاء اللہ، کئی ایسے آیت اللہ محمدی رہ شہری کا موضوع وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، 10 12 14 جلدیں 1,000 صفحے کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ حسین کی عظمت میں صرف فضائل پڑھے جائیں، کیا کیا ملا، عقلیں حیران ہو جاتی، لیکن وجہ تو یہ ہے کہ کیوں ملا۔ حسین کے نام پہ بہائے گئے ایک آنسو پہ جنت، کیوں؟ حسین کے قبے کے نیچے ہر دعا کا قبول ہونا سنا، کیوں؟ حسین وارث جنت، کیوں؟ حسین 1,24,000 انبیاء کا وارث، واہ واہ، کیوں ہے حسین ابن علی وارث؟ ماشاء اللہ، لیکن میں واپس آتا ہوں، اِنَّ حُبَّ الحسین، رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب بھی کسی کے سامنے حسین کا نام آتا ہے دل مچل جائے تو یہ نہ سوچا کرو کہ تمہارا دل مچل رہا۔ حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم، کا لوگوں کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، لیکن ان کے دل میں حسین کا نام سنتے ہی کیفیت بدلے۔ میری نگاہوں سے دیکھو ان کی رگوں میں خون نہیں بلکہ حسین کا عشق رواں دواں ہوتا ہے۔ حسین کا عشق رواں دواں ہوتا ہے، اور اسی لیے حسینیت زندگی عطا کرتی ہے کردار کو، افکار کو۔ یہ اتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب آج کی مجلس کے بانی ہیں، جو دنیا شناس لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا شناس بن جائیں، جو علم شناس بن جائیں، وہ پھر حسین شناس ضرور ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ حسین دیتا ہے۔ میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کرواتے ہیں کیا فائدہ ہے، ہمارے یہاں بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ انہوں نے مجلس کروا لی، نیاز دے دی، کیا فائدہ ہے۔ کبھی ادھر سے جواب آتا ہے، کبھی انہوں نے بھی بول کے کچھ کہا ہے، کبھی وہ بھی کچھ دیتے ہیں، بس آپ مجلسیں کرواتے ہیں 28 دن، کبھی 60 دن، کبھی 68 دن مسلسل مجلسیں چلتی ہیں۔ بیمار آتے ہیں تو مجلس میں آ جاتے ہیں، بے اولاد آتے ہیں تو مجلس میں آ جاتے ہیں، مجبور آتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی ادھر سے جواب آیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اگر جواب نہ آتا تو ہم کبھی نہ آتے۔ کیسے جواب آتا ہے؟ میں نے کہا ایسے جواب آتا ہے، ایک بیمار پچھلے برس مرض الموت میں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا اور آج بھی بیٹھے میری تصدیق کریں گے کہ آپ کی بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، اور ہم جانتے ہیں جو لا علاج ہو اس کا علاج حسین کے پاس ہوتا ہے، اور
جب ہم مجلس میں آ جاتے ہیں اور حسین ابن علی کو کہتے ہیں حسین ابن علی ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے آپ کو ایسا رتبہ عطا کیا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اور جب اگلے سال وہی بندہ بیماری سے، علاج سے، بیماری سے، ان ساری عادتوں سے دور ہوتا ہے، وہ جو بیماری تھی دور ہو جاتی ہے اور صحیح شفاف بن کے مجلس میں آ جاتا ہے، یہی حسین کا جواب مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت۔ جنہیں نہیں ملتا انہوں نے غلط راستے سے حسین لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں، ہی والوں کا حسین سے تعلق نہیں، ہی والوں کا ہے، ہم ہی حسین کو مانتے ہیں۔ پروردگار نے اہل بیت کو بھی ماننے کا حکم نہیں دیا۔ لا اسألکم، کوئی چیز نہیں مانتا، لیکن ایک چیز، صرف ایک مانگی ہے، حبہ لمن احب الحسین۔ رسول اللہ نے کہا تھا اپنے چاہنے والوں کو کہ وہ بھی محبت کرتا ہے لوگوں سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ محبت کرتا ہے، کیا عمل کرنا پڑے کہ اللہ محبت کرے؟ کتنا بڑا عمل ہوگا اللہ محبت کرے؟ حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس تم اس سے محبت کر لو، اللہ خود تم سے محبت کر لے۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ تو صحیح راستے سے حسین لیجئے۔ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، بزرگ میرے ہم سفر ہیں، کوئی ایک بیمار تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جو پانی پیتے ہیں، آپ کو جو گردوں کا یا لیور کا جو کوئی مسئلہ بنا ہے یہ پانی کی وجہ سے بنا ہے، صاف و شفاف پانی پیجیے، منرل پیا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے پاس ایک چشمہ ہے، صاف پانی آتا ہے۔ تو انہوں نے باقی سارے پانی پینے چھوڑ دیے، گھر کے پاس چشمے پہ جاتے اور پانی پی کے پھر آ جاتے۔ تو ایک سال بعد جب ملاقات ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ کی صحت تو بڑی اچھی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں چشمے کا پانی پیتا تھا جو میرے گھر کے قریب کنواں ہے، وہاں سے بڑا صاف پانی تھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ تو ایک اور بزرگ ملے، میں مثال چلے آپ کی نہیں دیتا، اپنی دے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں؟ کہا آپ کو بھی وہی مسئلہ ہے تو آپ بھی چشمے کا پانی پی لیجیے۔ پھر جب 6 ماہ بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے پکڑ دیا، آپ کہہ رہے تھے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے تو چشمے کا پانی پیا، میں تو اور بیمار ہو گیا ہوں۔ پوچھنے والے پوچھے گا چشمہ تو میرے گھر کے پاس ہے، آپ نے کہاں سے پیا ہے؟ کہا کہ وہ چشمہ جب نکلتا تھا تو دریا میں پھر ایک نہر ہمارے گھر کے پاس سے گزرتی تھی شہر سے ہو کے، تو میں نے وہاں سے پانی لیا۔ مسئلہ تو یہیں پہ ہو گیا، پانی چشمے کا ہی ہے، لیکن جن راستوں سے آیا ہے اس راستوں میں ملاوٹ ہے۔ وہ کیسے کہا؟ جب پانی چشمے میں تھا صاف تھا، لیکن جب دریا جنگلوں سے گزرے، پتے مل گئے دریا میں، اس جنگلوں کی مٹی مل گئی، جب شہروں سے گزرا فیکٹریوں کا گندا پانی مل گیا، جب آپ کا کایا صاف نہیں تھا، بیماریوں میں ملا ہوا پانی تھا۔ ہم یہی کہتے ہیں جب اسلام مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا تھا، اس میں عزت بھی تھی، اس میں غیرت بھی تھی، محبت اہل بیت بھی تھی، لیکن جب یہ دین درباروں سے اور بازاروں سے گزرتا ہے، جھوٹے راوی آ گئے، اس میں بکی ہوئی کلمیں آ گئی۔ مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، جن رستوں سے تم نے لیا ہے رستوں میں اثر بدل دیا ہے۔ آپ نہیں ہے، رستوں میں پانی کا اثر بدل دیا ہے۔ اب ہم کیا کریں بھائی؟ اگر ہم نے ٹھیک ہونا ہے تو کیا کریں؟ جب رسول اللہ کے دور میں رسول تھے تو وہ تو مسئلہ پوچھ سکتے تھے، علی کے دور میں تھے، ہم کیا کریں؟ ہم 73 فرقے گلے کاٹنا شروع کر دیں، ہم کیا کریں؟ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو بڑی امن پسند کو میں کیا کریں؟ کہا کہ آپ ایک جوڑ لگائیں چشمے سے، ایک پائپ لگا دیں 10 فٹ 20 فٹ 40 فٹ، جب بھی آپ ٹوٹی کھولیں گے پانی وہی آئے گا، ملاوٹ نہیں ہونے دے گا، یہ جوڑ ملاوٹ نہیں ہونے دے گا۔ جب 1000 2000 3000 4000 5000 فٹ بھی آپ اگر ٹوٹی کھولیں، نل کھولیں تو پانی وہی آئے گا۔ یہ جوڑ چشمے سے جو لگا ملاوٹ نہیں ہونے دیتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر مصطفی دین لینا ہے، اگر وہ دین لینا ہے جو مکہ میں رسول اللہ نے بتایا تھا، تو چشمہ نبوت سے جوڑے امامت لگا دو۔ اب امام 10 سال بعد آئے گا، دین محمد والا ہوگا، 20 سال بعد آئے دین محمد والا ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں 20,000 سال بعد بھی غیبت کی مسند سے غیبت کی نقابیں اوڑے ہٹائے گا، بے شک 20,000 سال گزر جائے، نام مہدی ہوگا، دین محمد والا ہوگا۔ ہم شیعوں کا
کا قصور یہی ہے ہم چشم نبوت سے جوڑے امامت لگاتے ہیں اور جب جوڑ لگتا ہے ندی نالے بند ہوتے ہیں تو جن کی فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کا گندا پانی پکڑا جاتا ہے. یہ یہاں سے آ رہا ہے, احتجاج انہیں کا ہوگا. امامت پہ جو احتجاج ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے, یہ امام نہیں ہے, ہم بنائیں گے, ہم امام بنائیں گے. مسئلہ انہیں حسین سے بعد میں ہے, وہ اپنی فیکٹریوں کی گندی روایتیں اور روایتیں چھپانا چاہتے ہیں. اپنا پانی آپ اپنا گند چھپانے کے لیے حسین کے خلاف زبان درازی نہ کریں. حسین و علی کے خلاف نعوذ باللہ جو آج زبان درازی ہو رہی ہے یہ اس لیے ہے. اب میں کہتا ہوں احتجاج فیکٹری والوں کا ہی ہوگا, اور جن کی فیکٹری نہیں ہے وہ تو کہیں گے چاہے چشمے سے آئے, چاہے نہر سے آئے, چاہے جوڑ سے آئے, ہمیں کیا غرض. حسین نے آتی کیا کہا تھا؟ حسین نے کہا تھا یہ ماں ہے, حسین نے کہا تھا یہ بہن ہے, ماشاءاللہ. حسین نے کہا یہ بیٹی ہے. جو پہلے ماں کو ماں سمجھتے تھے انہوں نے کہا حسین کی کہہ رہے ہیں. مسئلہ انہیں کو ہوگا. واہ واہ. صلوات پڑھیں بر محمد اہل بیت. اور اگر رسول اللہ سے سچی محبت چاہتے ہو 73 فرقے اس بات کے تو جمع ہیں کہ ہم سارے رسول اللہ کی امتی ہیں. اگر رسول سے عشق چاہتے ہو کہ رسول قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں تو فنا فی الحسین ہو جاؤ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. فنا فی الحسین ہو جاؤ, رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے. مدینہ کی ایک گلی میں رسول اللہ جا رہے ہیں, باقی اصحاب کا مجمع رسول اللہ کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے, لباس میلا ہے, مٹی میں اٹا ہوا, جس طرح کیچڑ میں بچے کھیلتے ہیں. اور عرب کے بچے, رسول اللہ سے پہلے دور جہالت کتنا تھا, بیٹیوں کو زندہ درکور کرنا. ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایسا کوئی مثال نہیں ملتی. بیٹیوں سے اور بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں, اور جو کنیزان زہرا ہوں نے بیٹیوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اور جن کے ہاں پہلی بیٹی ہو اللہ انہیں زیادہ عزت دیتا ہے قیامت کے دن. تو وہاں پہ وہ مسئلہ, تو بچے کیچڑ میں کھیل رہے ہیں. تو ایک بچہ رسول اللہ نے دیکھا, لباس, سر, بال سارا مٹی میں اٹا ہوا. شرف بآیسیہ بقبلاتہ الحارہ. رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کا وہ مجمع اور قافلہ روکا, بچے کو قریب بلایا. اسی حالت میں, ماشاءاللہ, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اسی حالت میں رسول اللہ نے بچے کو قریب بلایا. بقبلاتہ الحارہ, گرم گرم بوسوں کی برسات. ماشاءاللہ. ایک نہیں, دو نہیں, بار بار رسول اللہ کبھی پیشانی چومتے ہیں, کبھی اس بچے کی آنکھیں چومتے ہیں. بے قبلات الحارہ کے لفظ ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا لباس تو گندا ہے, مٹی میں اٹا ہوا, بالوں میں مٹی ہے, کیچڑ میں اٹا ہوا ہے, آپ اتنا پیار کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا انی رأیتہ یوما یمشی خلف ولدی الحسین واخذ التراب من تحت رجلیہ ویضع علی عینیہ ویقبلہ. رسول اللہ نے کہا کہ میں اس حالت میں بھی جو اس سے پیار کر رہا ہوں یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی. حسین دراصل زندگی ہے. ماشاءاللہ. حسین دھرتی پہ روشنی ہے. حسین تازہ ہوا کا جھونکا. حسین پھولوں کی تازگی ہے. حسین سورج محبتوں کا. حسین راتوں کی چاندنی ہے. حسین ہر دور کی حقیقت. حسین ہر دور کا ولی ہے. حسین ارض و سما کا والی. حسین غربت ہے مخلصی ہے. حسین ساقی آب کوثر. حسین صحرا کی تشنگی ہے. حسین مظلوم کا سہارا. حسین ہر ظلم کی نفی ہے. گلشن رسول کا. حسین ایک پھول ہے. باپ ہے ابو تراب, ماں بھی بطول ہے. حسین پاک باز ہے, خدا کو اس پہ ناز ہے. محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے. حسین نور عین ہے. حسین دل کا چین ہے. حسین پہ میں کیا لکھوں, حسین بس حسین ہے. حسین
زندہ باد یزیدیت مرداباد یزیدیت مرداباد خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات حسینی حسین بس دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے عدو حسین تو بس ابلیس کی اولاد ہے حسین زندہ باد بیدار ہے تو حدیث و غالب کو پھر ہمیں سامنے موجود رہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ حسین کی ذات کا معجزہ ہے. سبحان اللہ اگر کوئی حسین کا تذکرہ نہ کرے کوئی بشر نہ حسین کا مرثیہ ہو نہ حسین پہ سستانی ہو نہ حسین کے نام پہ واقعہ ہو کچھ بھی نہ ہو ہمارے لفظ سید ہو. میں وہی کہتا ہوں اگر ہمارے لفظ سید دیے جائیں تو نجم آفندی کا جو عقیدہ تھا میرا بھی وہی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ماشاءاللہ اللہ نے کہا تھا تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. جب ہم اور آپ کا ذاکر حسین اس نے اپنی دعاؤں میں ہمارے لیے تذکرہ کیا یا یوں میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو وہ ہمارا ذاکر بن سکتا ہے. تو جس نے سنا کی نوک پہ اسے پڑا ہو تو لباس بشر میں وہ ملائکہ بھیجے گا. پوری ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں وہ پروردگار ہے. لباس بشر میں ملائکہ بھیجے گا خود ذکر خدا کرے گا. انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم. آہوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم. دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. پانی میں ابر کے برسیں گے شرارے تڑپیں گے مہر و فلک درد کے مارے. فرصات تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے. دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. ذکر حسین کا ہوگا. رسول اللہ نے کہا کہ انی رائتہ یومن تم کہتے ہو کہ میں نے اس لباس میلے والے کو مٹی میں اٹے ہوئے کو بوسے دیے ہیں. رائتہ یومن یمشی خلف والدی الحسین یہ جو بچہ میلے لباس والا ہے ایک دن میں نے اسے دیکھا تھا. یمشی خلف والدی الحسین یہ میرے بیٹے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ وَأَخَذُ التُّرَابَ مِن تَحْتِ رِجْلَيْهِ جہاں حسین کے قدم اٹھتے یہ مٹی اٹھاتا. سبحان اللہ وَأَخَذَ التُّرَابَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ اپنی آنکھوں پہ مٹی رکھتا. وَيُقَبِّلُ اور بوسے دیتا تھا. انی اعلم من انصار الحسین اور یہ اس کا حسین کی قدر کرنا روز عاشور اسے حسین کے انصار بنا دے گا. سبحان اللہ یعنی میں جملہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ حسین کے پیچھے چلتا تھا. اگر کوئی حسین کے پیچھے چلے آگے نہیں پیچھے کوئی حسین کے پیچھے چلے اور وہ مٹی الگ ہے حسین کے قدم الگ ہے. مٹی جو منسوب ہوئی حسین سے اگر کوئی حسین کے پیچھے چلے اور حسین سے منسوب چیزوں کو بوسہ دے وہ جس لباس میں بھی ہو محمد گلے سے لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ صلوات پڑھے پر محمد آپ سمجھے نا وہ حدیث کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی مومن کی دل آزاری نہ کرنا احترام کرنا. ایک مٹی کا احترام رسول اللہ گلے سے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. آپ میں سے اگر کسی نے دوسرے کا احترام اس لیے کیا حسینی ہے. آپ میں سے کسی نے دوسرے کو اس لیے بیٹھنے کی جگہ دی حسینی ہے. آپ نے اگر حسین سے محبت کرنے والے سے محبت کی اگر رسول اللہ اسے گلے سے لگا سکتے ہیں بروز حشر آپ کو اور مجھ کو بھی دیکھ کے کہیں گے کہ یہ بھی انصار حسین ہے میرے پاس آ جاؤ. میں کہہ رہا ہوں یہ جو مجلسیں کرواتے ہیں یہ مجلسیں کروانا یہ نصرت حسین ہے. ہم کربلا میں نہیں تھے حسین ابن علی لیکن جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں
ہم اس مشن میں آپ کی مدد کریں گے. ہم محفل سجائیں گے, ہم لوگوں کو بلائیں گے, ہم آپ کے نام پہ تبرک دیں گے, ہم آپ کے مکتب کی نصرت کریں گے. اے حسین, آج ہم آپ کی نصرت کر رہے ہیں. پھر جواب حسین آئے گا, گھبرانا نہیں, کل میں اور میری ماں تمہاری نصرت کریں گے. یہ ہے حسین ابن علی. اسی لیے امام صادق امام صادق کا یہ جملہ, السلام علیکہ یا انصار ابی عبداللہ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما یا لیتنا كنا معکم. ہر نماز کے بعد چھٹے مولا, یہ نہ سلام کرتے خیانت ہو جائے گی اگر اس کو چھپایا جائے. چھٹے مولا ہر نماز کے بعد السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ, اے کربلا میں حسین سے وفا کرنے والے ساتھیوں, تم پہ چھٹے صادق کا سلام ہو. ہر نماز کے بعد امام صادق سلام کر رہے ہیں. تو اگلا طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم, تم نے ایسا کارنامہ کیا ہے, تم بھی پاک ہوئے. تم پاک ہوئے, اللہ نے تمہیں پاکیزہ کر دیا. وطابت الارض التي, اور وہ زمین جس میں تم دفن ہوئے تمہارے وجود سے وہ بھی پاک ہو گئی. اللہ اکبر. اگلا جملہ, بے ابی انتم و امی, ماشاءاللہ. ایسے زیادہ وضاحت نہیں کرو. اے حسین سے وفا کرنے والوں, تم پہ میرا ماں باپ قربان ہو گیا. میں اس بات کی آگے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. حسین کی نصرت تو کرو. فزتم فوزا عظیما, تم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ایسی کامیابی, یا لیتنا کنا معکم, یہ ہم بھی پڑھتے ہیں. کس کا جملہ؟ امام صادق کا. تم ایسے کامیاب ہوئے, کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور ایسی عظمتیں پا لیتا. یہ نہیں ہے کہ ہم اسادے کی بعض عظمتیں کم ہیں, لیکن بتانے کے لیے, آپ کو اور ہمیں بتانے کے لیے کہ حسین کی نصرت اگر تم کرو گے ہم تمہیں سلام کریں گے. ہر نماز کے بعد تمہیں دعا میں یاد کریں گے. تو آج جو نصرت کر رہے ہیں, میرا یہ دل کہتا ہے میں پھر کربلا, حسین اور ہم نے مل کے چلنا ہے. حسینیوں کے ساتھ جو کربلا میں تھے, جو ہم ہیں اور حسین, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسے کربلا میں جون تھا, آج کا وقت کا امام کیا نماز کے بعد ہمیں سلام نہیں کرے گا؟ شیعہ کا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے ایک حسین سے محبت کرنے والے کا. تو میرا یہ پورا عقیدہ ہے کہ جو مخلص ہو کے مجلس میں آتا ہے, باوجود ہو کے جو مخلص ہو کے سنتا ہے, امام زمانہ اسے ہر مجلس میں سلام کرتے. تم پہ سلامتی ہو, تم حسین کے تذکرے میں آئے. پہلا ظاہر ہے قبر حسین جابر, کل بات ادھر سے آگے بڑھائیں گے. آئے تھے قبر حسین پہ, قبر حسین پہ آ کے ایک جملہ کہا کہ یا حسین میں بھی آپ کے ساتھ قیامت میں اٹھوں گا. کیونکہ جابر کے ساتھ والے کہنے لگے تم کربلا میں تھے نہیں, تم نے کربلا میں قربانیاں نہیں دی, تیر و تبر و سنا نہیں کھائے, اور تم کہتے ہو میں کربلا والوں کے ساتھ اٹھوں گا. اتنا بڑا دعویٰ جابر کا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا, من راضی بفعل قوم فمن, جو کسی قوم کے کام سے راضی ہو اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. میں حسین اور ان کے حسینیوں کے اقدام سے دل سے راضی ہوں, قیامت میں میرا شمار بھی جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اے حسین گواہ رہنا, ہم آپ کے ساتھیوں کے, آپ کے خانوادے کے ہر فعل پہ دل سے راضی ہیں. اے حسین ہمارا شمار بھی بریر کے ساتھ کرنا. اور پھر جابر نے ایک جملہ کہا تھا قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے, حبیب اللہ یجیب حبیبا. حسین جب سلام کیا نا جابر نے قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے, حسین کیا ہو گیا ہے,
آج ایک دوست دوسرے دوست کو جواب نہیں دیتا. میں ہر مجلس میں یہ جملے کہتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے, خدا کی قسم میرے بس میں نہیں ہے. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, شفیع رسول ہے, مجھے جناب سیدہ کی عظمت کی قسم, مجھے علی کی مظلومیت کی قسم, امام حسین کی شہادت کی, میرے بس میں نہیں ہے. میرے بس میں ہوتا کاش میں ہر سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا, یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا. ٹھیک ہے تقے ہو, یکم محرم سے رو رہے ہو, لیکن رویا کرو حسین پہ. تمہارے دادا کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. جعلکم اللہ من الباقین. ہر مومن رو, لیکن سیدو تمہارا رونا حق بنتا ہے. بڑا تڑپا تڑپا کے حسین کو مارا گیا. آج بھی جو حسین کا ایک بیٹا خون رو رہا ہے پردہ غیب میں سوچتا تھا آج تک خون امام کیسے رو رہے ہیں, لیکن پھر جب ایک حدیث پڑھی کہ امام کے لیے ماضی ماضی نہیں ہوتا, مستقبل مستقبل نہیں ہوتا, ماضی بھی حال ہوتا ہے, مستقبل بھی حال ہوتا ہے. وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. 1400 سالوں سے امام زمانہ حسین کی مظلومیت دیکھ رہا ہے. یہ جملہ کانوں سے نہیں, مسائل خدا کی قسم کانوں سے نہیں, دل سے سنو. دیکھو لے جاؤ کربلا, سید سجاد اور امام زمانہ آج بھی ہر لمحے حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھ رہے ہیں. اور میں ابھی پڑھ رہا تھا, میں پڑھ رہا تھا, مولانا دلاور صاحب بیٹھے تھے اور میری ہائی نکلی. میں نے کہا کیسے پڑھی یہ حدیث. ابھی میں پڑھ رہا تھا مطالعے کے دوران کہ جو فوج اشقیاء کے خیل تھے, گھوڑے, ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو تھے کہ سموں تک جا رہے تھے. میں نے جملہ ابھی کہا, میں نے کہا یہ کیسے بتائیں ہم مومنوں کو, یہ دشمنوں کے گھوڑے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے سموں تک آنسو ہیں, اور جن کو حسین نے اپنے سینے پہ پالا ہو, کیا کیفیت ہوگی سید سجاد کی, کیا کیفیت ہوگی جناب زینب کبریٰ کی. اور اس لیے مولا حسین نے جناب سید سجاد سے کہا تھا, سجاد کربلا میں 2 جہاد ہیں, ایک ہے جہاد اکبر, ایک ہے جہاد اصغر. سید سجاد نے بڑھ کے کہا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں, جہاد اکبر سجاد کرے گا, آپ جہاد اصغر کیجئے گا. حسین نے کہا بیٹا مدینہ کو چھوڑنا ہے, قبر مصطفیٰ کو چھوڑ کے پھر کربلا میں آباد ہونا ہے, پھر 7 محرم کو پانی کا بند ہونا ہے, پھر شب عاشور کا آ جانا ہے. سید سجاد پھر عصر عاشور کے سورج کا طلوع ہونا ہے, کبھی انصار کے لاشوں کا اٹھانا, کبھی حبیب کے لاشوں کا اٹھانا. سجاد کبھی تیرے بھائی عباس, تیرے چچا عباس کے بازوں کا اٹھانا, کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا, کبھی اصغر کے گلے سے تیر کا نکالنا, پھر عصر عاشور شمر کا تیرے باپ کے سینے پہ سوار ہونا, پھر تیرے باپ کی داڑھی کو پکڑنا. ابھی یہ جملے حسین مظلوم نے کہے تھے. سید سجاد ماتم کرتے آگے بڑھے, بابا میں نے کہا ہے نا جہاد اکبر میں کروں گا, یہ جہاد آپ کیوں کر رہے ہیں. حسین نے سجاد کو قریب بلایا, گلے سے لگایا, بیٹا یہ جہاد اکبر نہیں, یہ تو جہاد اصغر ہے. اور روئے مظلوم سجاد. پھر بابا جہاد اکبر کیا ہے, کہا بیٹا شام غریبہ کا آ جانا, تیری پھوپھیوں کے سر سے چادروں کا اتر جانا, تیری بہن کے کانوں سے گوشواروں کا اتر جانا. اور عزاداروں میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہماری بیٹیوں کے کانوں میں دور ہوتے ہیں. یہ مظلوم حسین کی بیٹی ہے جس کے دوروں میں کان تھا, سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کا اترنا, تیرے سامنے تیرے باپ کے لاشے پہ گھوڑے کا دوڑنا, تیرے باپ کے سینے کی ہڈیوں کا ٹوٹ جانا, 3 دن میں گھوڑوں کا پھل پڑے رہنا, اور پھر تیری پھوپھیوں کا پابندے سلاسل ہو کے کبھی کوفہ و شام کے بازار میں جانا. سجاد تو دیکھتا ہوگا شمر و دلجوشن تیری پھوپھی کو کبھی تازیانہ مارے گا, تیرے بنے ریاض کا دربار آئے گا, وہ شراب پی کے کہے گا تم نے علی کی بیٹی زینب کو ہے. سجاد یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر زندہ بچ جانا, یہ ہے جہاد اکبر. سجاد تو جہاں شام کے بازار. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین.
یا زہرا ان روتی آنکھوں کے تو خیر ہماری دعائیں قبول فرما. تجھے اس وقت کا واسطہ جب سید سجاد کے بدن سے روح جانے لگی. زینب کبریٰ نے کہا سجاد تو بھی ہمیں چھوڑ کے جائے گا؟ ابو کی اماں جس کا سجاد جیسا بیٹا بھی ہو اور باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو تو پھر اماں وہ مر نہ جائے تو کیا کرے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سجاد مولا کے لیے کربلا میں مرنا آسان تھا. یہ وہ مظلوم ہے جو ہر موڑ پہ مرا ہے، ہر بازار میں مرا ہے. پروردگار جتنے مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما. جتنے مومنین ہیں پروردگار ان کے دلوں کی دعائیں قبول و منظور فرما. بانیان مجلس ڈاکٹر صاحب کی جتنے مرحوم ہیں پروردگار ان کی بلند درجات فرما. جناب سفیر سجاد صاحب کی بلند درجات فرما. پروردگار ہمارے پاس ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے. پروردگار ہمارا نامہ اعمال خالی ہے. ہاں اس نامہ اعمال میں فاطمہ زہرا کے لال حسین کے گریے کے کچھ آنسو ہیں. پروردگار ان آنسو کے کفر ہے. جب حسین نے اپنی ماں زہرا سے کہا تھا اماں مجھے بلائے گی تو میں آؤں گا، بند کفن ٹوٹے تھے. زہرا نے حسین کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کا حسین پھر جب ایک دن آئے گا تو بلائے گا تو تیری ماں آئے گا. شام غریبہ ایک نور کی ہماری آئی. ایک بیوی کبھی آگے جاتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی دعا کی یاد اٹھا کے قبول کیجیے گا. پھر پیچھے آتی بیٹھ جاتی ہے، پھر دائیں جاتی بیٹھ جاتی، پھر بائیں جاتی بیٹھ جاتی. ایسا اللہ جاڑا سے کسی نے پوچھا کون تھی وہ بیوی؟ اور تھک گئی تھی. اب تھکی نہیں تھی، محمد کی بیٹی فاطمہ تھی. تو کہا حسین جو وعدہ کیا تھا نا حسین کہاں ہو؟ کبھی دائیں ٹکڑے سے آواز آئی نہیں امی اماں تیرا حسین یہاں ہے. کبھی وہاں سے ٹکڑا اٹھایا پھر بائیں سے آواز آئی اماں تیرا حسین یہاں ہے. ٹکڑے میں تقسیم حسین. تمام مومنین کی دعائیں قبول و منظور فرما. پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہمیں کبھی ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا. ہمیں حسین کی محافظت عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ اولاد مومنوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں اولاد کی حیثیت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بزرگ تشریف فرما ہے مجلس میں پروردگار انہیں شفاء کلی نصیب فرما. پروردگار قیامت تک ہماری نسلوں میں محبت حسین کا چراغ روشن فرما. ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار کچھ نہیں ہے سوائے اس وسیلہ کے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا. بحق فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جناب سیدہ کی ذات بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے.